بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ ہوا تھا کہ مکے کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ قسم لے لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کعبہ شریف پہنچے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلے اور کعبہ کی طرف چلنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، میرے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکے میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم نے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھانی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عمر مبارک 9 سال تھی، اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہ تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کعبہ کے بالکل پاس ہی کھڑے ہو گئے، اور ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़े देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने इसमें अपना हाथ डबोकर कसम खाई है, इसीलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और फिर सुबह हो गई मगर पानी ना आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, ज़मीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगते जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब गर्म धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से कई चक्कर खाकर गिरने लगे। किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े रात दिन पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह 2-3 घंटे और गुजर गए, पानी ना आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आई। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। चचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ऐ भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मैं तुमसे पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से आपका पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा को अपने भतीजे पर प्यार आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगाया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो ज़ोर से कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया है। तो ये सुनकर सब ने कहा, ऐ पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तुम बोलते हो कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है, मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ऐ मोहम्मद आ जाओ, ऐ मोहम्मद जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए और सब कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम सब यहाँ पानी मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ खड़ा था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे हो जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे।
یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار دی اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اسی لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا لیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ میں کیا مانگوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی، بارش۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی شان۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔